امریکہ انڈیا کو کان سے پکڑ کر مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی لندن میں نیوز کانفرنس۔ کہا، ہماری امن کی بات کے باوجود بھارت جنگ کی بات کر رہا۔ جے شنکر سفارتکار کی طرح جنگی جنون کی باتیں کر رہے ہیں۔ مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگائے۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ وزیر اعظم نے ذمہ داری سونپی کہ پاکستان کا امن کا پیغام دنیا بھر میں پہنچائیں۔ پاکستان کو دھمکی دینا اور پانی روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت قانونی طور پر سنتاس معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بھارت سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے۔ بھارت کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی وفد برسلز پہنچ گیا۔ وفد برسلز میں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرے گا۔ یورپی ممبران پارلیمنٹ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وفد کی مختلف تھنک ٹینک سے ملاقاتیں بھی شیڈول میں شامل۔ پاکستان ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان پر الزامات بھارت کی مایوسی اور ناکامی کا ثبوت ہیں۔ پاکستان کا بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت رد عمل۔ الزامات مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کا رویہ امن و ہم آہنگی کے تقاضوں کے منافی ہے۔ بھارت کی پاکستان مخالف مہم عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ پاکستان مخالف بیانیہ کشمیر میں ریاستی مظالم سے توجہ ہٹانے کی سازش۔ بھارت کی سرحد پار دہشت گردی اور مداخلت کا ریکارڈ دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت کی حالیہ مہم جوئی ناکام۔ مایوسی چھپانے کے لیے پاکستان دشمنی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زاید سے ملاقات کریں گے۔ پاک یو اے قیادت کی ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کے وفد میں نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام شامل ہوں گے۔ قانون سازی نہ کی گئی تو 400 سے 500 ارب کے نئے ٹیکسز لگیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہم نے خسارے سے ابتدا کی۔ وفاقی حکومت جو کچھ دے رہی ہے وہ قرضے لے کر دے رہی ہے۔ اراکین اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں میں 2016 کے بعد پہلی بار اضافہ ہوا۔ اگر سالانہ اضافہ ہوتا تو یہ بڑا مسئلہ نہ بنتا۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں بتایا 7,000 میں سے 4,000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا۔ ہم نے چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے میں اور مہنگائی نیچے آ رہی ہے، اسی تناسب سے تنخواہ اور پینشن بڑھنی تھی۔ ہم مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے تھے۔ قرضہ لے کر ہی کام کرنا ہے تو پھر خسارہ ہی ہوگا۔ اس بار وفاقی حکومت کے اخراجات 2% سے کم بڑھے۔ مرحلہ وار ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ بجٹ میں بجلی کے بلوں میں سرچارج کی کوئی بات نہیں۔ فری لانسرز نے $400 ملین کمائے۔ چاہتے ہیں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور ماحول فراہم کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ وفاقی بجٹ میں کپڑے، جوتے، میک اپ اور کھلونوں سمیت آن لائن شاپنگ پر ٹیکس عائد۔ کافی جانوروں کی درآمدی خوراک، ایمپلیفائرز اور پروجیکٹ بھی مہنگے ہوں گے۔ موبائل فون، الیکٹرانک نیٹ ورکس، میوزک، آڈیو ویڈیو اسٹریمنگ سروسز، کلاؤڈ سروسز، آن لائن سافٹ ویئر ایپلیکیشن سروسز پر بھی ٹیکس لگے گا۔ بجٹ میں بیوریجز، منرل واٹر، فروٹ اور جوسز پر 5% اور سیریل بازار کی درآمد پر ٹیکس لگانے کی تجویز، جبکہ آٹا، دالیں، درآمدی سبزیاں، پھل، زندہ جانور کا گوشت اور مچھلی سستی ہوں گی۔ جڑی بوٹیاں، ہومیوپیتھک ادویات، دھاگا اور سرمیکسس کا خام مال سستا ہوگا۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کلیکٹر اور دیگر الیکٹرانکس مصنوعات سمیت جائیداد کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ سولر پینل کے خام مال پر ڈیوٹی اور ٹیکس کم کر دیے گئے ہیں۔ سولر پینل کی مشینری اور سیل پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ ایلومینیم اور سلور پیسٹ پر بھی اب کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ لیتھیم بیٹری کے خام مال اور سیل پر بھی ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ تانبے کی بار اور کیسنگ پر بھی ڈیوٹی ختم۔ ڈی سی فین، ڈی سی بریکرز کے خام مال پر بھی رعایت دی جائے گی۔ سولر پینل کے ڈسپلے بورڈز اور بیٹری ٹرمینلز پر بھی ٹیکس نہیں ہوگا۔ سولر انورٹر پارٹس، کنٹرول بورڈ، پاور بورڈ پر بھی ڈیوٹی ختم۔ مانیٹرنگ بورڈز، ڈی سی بورڈ، LCD ڈسپلے پر بھی رعایت دی جائے گی۔ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، اس پہ الگ سے ٹیکس ہے۔ ہم کپڑے خریدنے کے بجائے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ ٹریول کتنا بن رہا ہے، اس کا ڈیلیوری چارجز کتنے بن رہے ہیں۔ آن لائن پہ یہ تھا کہ اپنا چیز جو سی تھی وہ بازار سے رعایت میں مل جاتی تھی اور اچھی بھی مل جاتی تھی۔ اب انہوں نے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ ایک بندہ پہلے سے مرا ہے، اس کو جتنا مرضی مارو۔
वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर ख़वातीन और नौजवानों का शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि महंगाई के इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग ही वाहिद ज़रिया सस्ता था जो हुकूमत ने बंद कर दिया है। पहले ही हर चीज़ महंगी हो चुकी है और अब हर शोबे पर टैक्स लगाकर आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स से मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद मुतासिर होगी। ख़वातीन और नौजवानों का हुकूमत से फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा। आवाम के लिए हाथ तंग, हुक्मरान तबके के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए बशमूल और मुश्किल से 10% तनख्वाह बढ़ाई गई है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 300 से 500% इजाफा खुशी मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर ख़जाना का दावा है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दिया जा सकता है, मगर अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ते वक्त ना माली गुंजाइश देखी गई है, ना ही महंगाई का तनासब। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500% बढ़ाकर 13 लाख रुपये माहाना कर दी गई है। अरकान पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह अब 5,19,000 रुपये हो गई है। 336 अरकान कौमी असम्बली और 100 सैनिटर्स अब कौमी ख़जाने से माहाना 22 करोड़ 62 लाख रुपये लेंगे, यानी सालाना 2 अरब 71 करोड़ रुपये से ज़ायद सिर्फ तनख्वाहों की मद में खर्च होंगे। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बरतरी दुनिया भर पर साबित हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। रियासत मुखालिफ बयानिया नाकाम हुआ, अब वक्त आ गया है कि मईशत पर इसी यकजहती का मुजाहिरा किया जाए। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बरतरी दुनिया भर में साबित हुई, कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। रियासत मुखालिफ बयानिया नाकाम हुआ, नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। हुकूमत किसान दुश्मन, इनकी पॉलिसीज किसानों के खिलाफ हैं। बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं कि ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात में किसानों ने पीटीआई को वोट दिया। पंजाब से किसान रहनुमाओं को यहाँ बुलाया है। किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम की पैदावार 13% कम हुई। कपास की पैदावार में 31% कमी हुई। कपास की पैदावार 30 मिलियन से 10 मिलियन गांठों तक आ गई है। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं। किसान का नुकसान कौन पूरा करेगा? जो ग़िज़ाई अजनास की कमी है, इसे पूरा करने के लिए ज़र मुबादला कहां से आएगा? सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद करते हैं। तनख्वाहदार और पेंशन के तबके में इजाफा नाकाफी है। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का वफाकी हुकूमत पर रद्द-ए-अमल। कहा महंगी बिजली से निजात का वाहिद जरिया सोलर पैनल था जिसे आवाम से दूर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्स से भी महंगाई में इजाफा होगा। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है। हुकूमत ने बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। हैदराबाद कराची मोटरवे पर सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करना मजाक है। हुकूमत पंजाब 16 जून को बजट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास 13 जून की सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में आइंदा माली साल के लिए 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट वज़ीर आला को पेश। 2750 तरक्याती स्कीम्स के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1412 जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 536 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की सोलर पर मुंतकिली के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपए। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 13 जून को सूबाई बजट पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में 300 अरब से ज़ायद रकम का इजाफा। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से ज़ायद के गैर मुल्की फ़ंड्स के मनसूबे भी शामिल होंगे। सिंध के टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब रुपए, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए। महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब रुपए, जबकि गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق ٹیکس فری بجٹ دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر بجٹ میں عوامی فلاحی منصوبوں کو ترجیح دی گئی. صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی لگا کر اس کا معیار مزید بلند کریں گے. بجٹ میں صنعت، صحت، تعلیم، سیاحت، ڈیجیٹلائزیشن کے لیے رقم مختص کی گئی ہے. پشاور سے ڈی آئی خان موٹر وے پر کام کے لیے بھی رقم مختص. اپ لفٹ کینالز منصوبہ بجٹ کا حصہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. 7 لاکھ بنجر زمین کو سیراب کیا جا سکے گا. بجٹ میں چھوٹے بڑے ڈیمز کے لیے رقم مختص. ٹرانسمیشن لائن پر کام جاری ہے. صنعتکاروں کو بجلی آدھی قیمت پر فراہم کریں گے. عوام کو بلا سود قرضے فراہم کر کے اپنا روزگار فراہم کیا جائے گا. آئندہ مالی سال وزیر اعظم آفس کے لیے 1 ارب 75 کروڑ 42 لاکھ روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز. وزارت اطلاعات و نشریات کے بجٹ میں 3 ارب 62 کروڑ روپے اضافے کی تجویز. وفاقی حکومت کے آزاد کشمیر کے لیے 53 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے میگا ترقیاتی پیکج کی منظوری کی تجویز. ترقیاتی پیکج میں دانش سکولز، لائن آف کنٹرول متاثرین کی بحالی اور بجلی کے منصوبے شامل. آزاد کشمیر میں تعلیم، توانائی اور انفراسٹرکچر کے میگا منصوبوں کی بھی تجویز. خصوصی پیکج کے تحت آزاد کشمیر کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری. جاگراں فیز 2 ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے صرف 1 روپیہ مختص کرنے کی تجویز. خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئی قانون سازی. وزیر اعلیٰ کو کابینہ کے اختیارات بھی حاصل ہو گیا. وزیر اعلیٰ ایکٹ کے تحت کونسل کی تشکیل اور ممبران کا تقرر کر سکیں گے. کونسل میں سرکاری یا ریٹائرڈ سول ملازمین، پروسیکیوٹرز، جج، وکلاء اور قانونی ماہرین شامل ہوں گے. ارکان کی تعداد 5 سے 7 تک محدود ہوگی. کونسل کی ذمہ داری عدالتی فیصلوں اور سنائی گئی سزاؤں پر نظر رکھنا، مجرموں کو دی گئی سزاؤں کے معاشرتی اثرات کا جائزہ لینا اور سزاؤں کے بارے میں عوامی آگاہی اور تجاویز فراہم کرنا ہوگی. جے یو آئی فے کے رکن اسمبلی عدنان وزیر کی تجویز کردہ ترامیم بل میں شامل نہ ہو سکیں. تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا. اے بی این نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں غریب طبقے اور مزدوروں کے لیے کچھ نہیں. مزدور کی کم سے کم اجرت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. حکومت بھول گئی ہے یا ان کو خیال ہی نہیں آیا. یہ بجٹ میں ایک بڑا نقص ہے. حکومت نے اعداد و شمار کو تبدیل کر کے دکھایا. ہم حکومت کا جھوٹ بے نقاب کریں گے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں کہ ریلیف کے نام پر سیلری کلاس کے ساتھ مذاق کیا گیا. ملک کی مڈل کلاس آبادی مہنگائی اور ٹیکسز کی وجہ سے تباہ حال ہے. اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو غربت کیسے بڑھ گئی؟ سولر درآمدات اور آن لائن شاپنگ پر 18% ٹیکس غریب عوام کے ساتھ زیادتی.